ہاں جی دوستو، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تقریر کی ہے قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں. مجھے تو بھائی ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، خان صاحب کی جھولی میں آ چکے ہیں. یار وہی باتیں، وہ ساری باتیں جو خان صاحب کرتے تھے، جو خان صاحب کرتے آ رہے ہیں، وہ ساری باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے نا. بڑی کمال کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے اس غلامی سے آزادی لینی ہے، ہم نے اس غلامی سے آزادی لینی ہے. ہم عالمی قوتوں کے غلام ہیں اور اس ایسٹیبلشمنٹ کے ہم غلام ہیں. اور آ جاؤ، وہ کہتا ہے زرداری صاحب، بلاول صاحب، نواز شریف، شہباز، آ جاؤ اب عوام میں آ جاؤ، چھوڑو اس کو. ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے، ووٹ پی ٹی آئی کو ملا، ان کو حکومت کرنے دیں، آپ آ جائیں نیچے. کہتا ہے ووٹ تو ایک امانت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے. شہادت نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا بلکہ ایک بیعت ہے. مطلب ایسے ایسے جملے استعمال کیے ہیں یار. تو ہو بڑا کمال ہو گیا. بھائی اس تقریر پہ جو ہے نا، مولانا صاحب کو 100 میں سے 100 نمبر دوں گا. ٹھیک ہے، اس تقریر کے اوپر. ہاں اگر وہ اسی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، اگر اسی اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں تو بڑی کیا بات ہے. ان کی جو ختم ہو چکی تھی سیاست، جو اپنے حلقے سے وہ ہار چکے تھے، جو پورے ملک میں ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ سب بحال ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ ہوتا ہے دوستو حق اور سچ. ہائے ہائے، مطلب کتنی مزے کی بات ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں یار، خان صاحب نے جو ہے نا، اب ان کے جو دشمن تھے، جو مخالف تھے، وہ بھی بول رہے ہیں. ایک طرف وہ دیکھیں نا، خان صاحب سے جو بھی ٹکرایا وہ پاش ہو گیا. باجوہ صاحب ہے، اب دیکھ لیں وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں میں نے، خان صاحب قسمیں اٹھا رہے ہیں یار. وہ کہتے ہیں میں، میری پاکٹ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں اور میں نے خان صاحب کی حکومت نہیں گرائی. لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں. ہائے ہائے، کتنی افسوس کی بات ہے. کتنے کو میں نام بتاؤں، ختم ہو چکے ہیں وہ جو خان صاحب کو چھوڑ گئے ہیں. اب مولانا صاحب کو دیکھ لیں، خود مطلب خان کی جھولی میں آ گرے ہیں خود ہی. مطلب اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ باتیں کر رہے ہیں جو خان صاحب کر رہے ہیں. کہاں گیا وہ سارا بیانیہ؟ ایک طرف کہتے تھے، پہلے کہتے تھے ہم نے خان صاحب کی حکومت کو ہم نے گرایا، ہم نے، مولانا صاحب کہتے تھے نا. اور بعد اب کیا کہتے ہیں، باجوہ نے گرایا، باجوہ نے کہا تھا میرے کو. تو بہرحال میں تو مولانا صاحب کی اس ہمت و جوان مردی کو سلام پیش کرتا ہوں. اس تقریر کو صرف اگر اسی طرح ڈٹے رہتے تو ہم تعریف کریں گے. بھائی ہمارا کسی سے کوئی ذاتی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی سیاسی ایسی مخالفت نہیں ہے. جو حق سچ بات کہے گا اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، کھل کے اپریشیٹ کریں گے، دل سے اپریشیٹ کریں گے. باقی اور بھی بڑی زبردست قسم کی باتیں کہ میں اب جو ہے باہر نکلوں گا اور روڈوں پہ آؤں گا اور کسی نے راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ اپنے لیے مصیبت خود بنائے گا. اور اسٹیبلشمنٹ پہ تو انہوں نے ایسا اٹیک کیا، کہتا ہے ساری زندگی دیکھو آپ نے مارشل لا لگائے. پہلے 1956 سے شروع ہوئے، پھر وہ 77 اور ضیاء الحق والا، مشرف والا، اور اب بھی کہتا ہے کہ اب سب کچھ آپ کرتے ہیں. اور الزام ہم پہ آتا ہے کہ یہ کہاں کی انصاف ہے، یہ کہاں کی انصافی ہے بھائی، یہ کہاں کا انصاف ہے. مطلب اخیر کر دیا جیسے انہوں نے. میں کہتا ہوں اچھا، مزے کی اہم بات آپ کو بتاتا ہوں. جب وہ تقریر کر رہے تھے نا، حالانکہ میں آپ کو بڑی اہم پوائنٹ بتاتا ہوں. جب بھی مولانا صاحب تقریر کرتے تھے نا، جب بھی تقریر کرتے تھے آج سے پہلے، تو جتنے بھی نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے دھڑا دھڑ بینچ جو ہے نا، ان کے ایسے پریس دباتے تھے زور زور سے، تڑ 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 تڑ. لیکن آج کیا تھا، ان کو سانپ سونگھا ہوا تھا، ان کو سانپ سونگھا ہوا تھا. مطلب کسی کی اف تک نہیں نکلی. اب تک یا صادق کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لاہور کے رزلٹ سے مطمئن ہیں. ان کو وہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے کہ آپ اس کے رزلٹ سے مطمئن ہیں. مطلب اخیر کر دیا یار. کسی نے تھوڑی سی اف چون چرا بھی کی ہو تو، کہ تھوڑی سی کلیپنگ ہی کی ہو، ہائے ہائے ہائے، اخیر کر دیا. بھارت پاس بام مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ کو اچھی لگی اس کو لائک، فالو، کمنٹ، شیئر بس ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.